بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ فضیلتوں والا اور بہت زیادہ ببرکت والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی، اس وظیفے کو ادا کر کے انشاءاللہ آپ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی بھی حاصل کر جائیں گے۔ یہ وظیفہ میرے وہ پیارے مجبور بہن اور میرے وہ پیارے بھائیوں کے لیے ہے جن پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بے بس ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ گلم گلوچ کیا جاتا ہے۔ اگر میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے صدقے سے ہی آپ کے ہر معاملات راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر میرا پیارا بھائی چاہتا ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر جائے اور وہ بھی اپنا ذاتی گھر لے لے، تو انشاءاللہ میرے پیارے بھائی بھی اس وظیفے کو ادا کرے تو اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آپ کو علیحدگی حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو علیحدگی حاصل نہ بھی ہوئی تو آپ کے چانسز بن جائیں گے کہ آپ کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی علیحدگی حاصل ہو جائے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ہے، جو کہ آیت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت کا برساؤ زیادہ کر دیتا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر بہت زیادہ رحمتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ لیکن جس طرح سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، آپ نے سیم ٹو سیم اسی طرح سے وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ آئیے اب آپ کو وظیفے کی جانب اگر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کے وقت آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ جیسے کہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہوگا کہ تہجد کا ٹائم بہت زیادہ فضیلت والا اور بہت زیادہ ببرکت والا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر نماز تہجد کو اس طرح سے ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ باوضو حالت میں ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کی یاد کو رکھتے ہوئے ہی آپ نے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تنہائی کے عالم میں بیٹھ جانا ہے، اندھیرا ہو ہر طرف سے، اور آپ نے جائے نماز کو بچھا لینا ہے۔ جائے نماز کو بچھانے کے بعد آپ نے جائے نماز پر کھڑے ہو کر نماز تہجد کی نوافل ادا کرنی ہیں۔ آپ جتنی بھی نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے نوافل ادا کر لیجئے۔ اگر آپ دو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو ادا کر لیں، زیادہ سے زیادہ آپ جتنی مرضی نماز تہجد کی نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہوئے ہی نماز تہجد ادا کر لی تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا شروع کر دینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہے ہیں۔
میرے پیارے ناظرین، اس وظیفے کو سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں۔ میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی اپنا حصہ لینے کے لیے ادا کر رہی ہیں۔ میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جائے، آپ پر جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور اگر میرا پیارا بھائی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے اور یا جوائنٹ فیملی سے علیحدگی حاصل کر جائے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ معاملات بھی جو ہے راہ راست پر آ جائیں گے۔ آپ اپنے معاملات کے مطابق اپنا ذہن گمان باندھ لیجیے گا، اور پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا آپ نے ورد آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر دیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اگر آپ اس آیت کو آہستہ آہستہ اور دل سوزی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ سے لازمی راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ جب 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے ہوں گے، اگر آپ اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل مبارک پر رکھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو اس میں کسی بھی قسم کی تنگی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، جو پھر آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس پانی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ آدھا گلاس آپ نے تبھی ہی پی جانا ہے جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہوں گے، پھر آپ نے آدھا گلاس سائڈ پر رکھ دینا ہے، اور پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتح اقدس سے آپ نے دعا کو شروع کرنا ہے، پھر آپ نے درمیان میں رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانا شروع کر دینی ہے۔ آپ رب العالمین کے سامنے روئیں بھی، گر گرائیں بھی، تڑپے بھی، فقیر بن جائیں رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کے سامنے مسکین بن جائیں، جس ہی حالت میں ہیں آپ اسی ہی حالت میں جو ہے رب العالمین کے سامنے مانگنا شروع کر دیں۔ رب العالمین آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرمائے گا، لیکن ایک یقین کی بھی بات ہوتی ہے۔ آپ کا یقین جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنی ہی جلدی آپ کے معاملات راہ راست پر آ جائیں گے۔ آپ نے دعا کا تسلسل جو ہے لازمی جاری رکھنا ہے 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ تک۔ یہاں پر جب آپ کا دعا بھی ختم ہو جائے تو پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا، اس کو آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر جو ہے آپ نے چھڑکا دینا ہے، یعنی کہ جہاں سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے وہاں پر جو بھی چاروں کونر بنتے ہوں گے گھر کے اندر ہی اندر سے جو ہے آپ اس پر چھینٹے مار دیں، لیکن یاد رہے کہ آپ وہ پڑا ہوا پانی نیچے زمین پر نہیں گر سکتی۔ اگر آپ اپنے گھر کے دروازے پر یا گھر کی چار دیواری پر یا گھر کر آپ دربار پر پھینکنا چاہتے ہیں تو آپ پھینک سکتی ہیں۔ اس طرح سے جو ہے آپ اپنے چاروں کونر پہ جو ہے اس پانی کو بہا دیں، یعنی کہ چھڑکا دیں۔ میرا پیارا بھائی بھی اسی طرح سے ایسے ہی اس وظیفے کو ادا کرے، اور میری پیاری بہنیں بھی اسی طرح سے اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو آپ فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے معاملات جو ہیں راہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ پر مہربان بھی ہو جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ نگہبان۔